بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. تراویح پڑھی، چونکہ ہر سال بھاگا تلاؤ گنبد والی مسجد میں درس قرآن کی مجلس ہوتی ہے. اس سال چونکہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس لیے حکومت کی طرف سے لوگوں کو آپس میں ملنا اور مجمع اکٹھا کرنے سے منع کیا گیا تاکہ سب لوگ بیماری سے محفوظ رہ سکیں. اس لیے اس سال آن لائن درس کا سلسلہ شروع کیا. حق تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے اور ہمارے ملک سے اور پوری دنیا سے اس وبا کو دور فرمائے، اور جتنے انسان اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے. اور حکومت کی طرف سے جو پابندیاں بتلائی گئی ہم سب اس پر عمل کریں. بے جا اپنی گاڑیوں کو لے کر باہر گھومنے کے لیے نہ نکلیں، اور اپنے اوقات کو اپنے گھروں میں رہ کر کلام پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ وقت لگا کر رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی کو ہم سب وصول کرنے کی کوشش کریں. حق تبارک و تعالی ماہ مبارک کی خیر اور برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں. آج تراویح میں یہ آیت پڑھی گئی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اس کے اندر نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو دینا، اس کو بیان کیا گیا کہ نماز قائم کی جاتی ہے، اذان ہوئی تو مسجد کی طرف مومن چلتا ہے عام دنوں میں، اور مسجد میں جا کر نماز کو ادا کرتا ہے. اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے زکوٰۃ کے بارے میں بھی یہ حکم دیا گیا کہ زکوٰۃ تم ادا کرو، مستحقین کو تلاش کرو اور ان تک یہ مال کو پہنچاؤ تاکہ کوئی ضرورت مند، کوئی پریشان حال پریشانی میں نہ رہے. ہمارے ملک میں اس وقت جو وبا چل رہی ہے، الحمدللہ بہت سارے ہمدرد لوگوں نے اس خدمت کے سلسلے کو شروع کیا، اور انسانیت کی بھوک مٹانے کے لیے، انسانیت کے رنج اور غم کو دور کرنے کے لیے انسان نے جو ایک ہمدردی والا قدم اٹھایا، الحمدللہ کافی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور آگے چل کر بھی جتنے لوگ خدمت کر رہے ہیں اللہ سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے. تو قرآن کریم میں زکوٰۃ کو ادا کرنے کے متعلق کہا گیا، چونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا رواج ہو گیا کہ زکوٰۃ لینے والا ہمارے دروازے پر آتا ہے، ہم اس کو زکوٰۃ کا مال دیتے ہیں. بہت ہی کم ایسا رہ گیا کہ ہم مستحقین کو تلاش کر کر ان تک زکوٰۃ کو پہنچاتے ہوں اور ان کی مدد کے لیے ہم کھڑے رہتے ہوں. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ فلانے کو ضرورت ہوگی تو میرے دروازے پر آئے گا، مجھے کہے گا تب جا کر میں اس کو دوں گا. یہ سلسلہ اچھی چیز نہیں. قرآن کریم نے حکم دیا کہ تم زکوٰۃ کے مستحقین کو تلاش کرو اور ان تک پہنچاؤ. ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مانگنے والا گھوڑے پر آئے تب بھی تم اس کی ضرورت کو پوری کرو. یعنی فی زماننا، ہمارے اس دور میں
اگر کوئی ماروتی میں بیٹھ کر آیا مانگنے کے لیے تو ہم کو کہا گیا کہ تمہارے پاس اگر مال ہے، تم دینا چاہتے ہو تو اس کو دے دو، اور اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کو اچھے کلمات کے ساتھ جو ہے واپس لوٹاؤ، اس کو جھڑکو مت۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تمہارے دروازے پر جو آیا ہے مانگنے کے لیے، تمہارے پاس جو کھڑا ہے، اپنی آہو زاری تم کو سنا رہا ہے، تو تم کو چاہیے کہ تم اس کے درد کو سنو، اور اگر دینے کے لیے کچھ ہے تو اس کو دے دو، ورنہ جو ہے اچھے کلمات کے ساتھ اس کو واپس کرو، اس کو جھڑکو مت، اس کو جھاڑو مت، اس کو دھکے مت دو، اس کو جو ہے ذلیل نہ کرو۔ اس سے جو ہے قرآن کریم نے منع کیا ہے۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرکزہ نے لکھا ہے ایک واقعہ کہ ایک آدمی تھا، بڑا مالدار تھا، ایک نے ایک بیٹی تھی، اس نے سوچا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کسی مالدار لڑکے کے ساتھ میں کر دوں تاکہ میری بیٹی اپنے سسرال میں خوشحال رہے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ باپ نے ایک لڑکا تلاش کیا جو بڑا جو ہے مالدار تھا، اپنی بیٹی اس کے ساتھ جو ہے دے دی، شادی کر دی۔ شادی کے کچھ دنوں کے بعد بیوی نے اپنے شوہر سے تقاضا کیا کہ فلانی چیز کھانے کو جی چاہتا ہے۔ شوہر نے کہا کہ ٹینشن مت لے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تم مجھے لکھ کر دے دو، میں ابھی تمام سودا منگوا دیتا ہوں اور تم اپنی چاہت کے مطابق پکاؤ، ہم مل کر کھائیں گے۔ جب کھانا تیار ہو گیا، اتنے دونوں کھانے کے لیے بیٹھے، اتنے میں ایک مانگنے والا آیا اور اس نے آ کر دروازے پر کھڑے رہ کر یہ سوال کیا کہ اے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، میرا پیٹ کمر سے لگ رہا ہے، اگر مجھے اب کھانا نہ ملا تو میری جان کے لالے پڑ جائیں گے، اللہ کے واسطے مجھے کچھ کھانا دے دو۔ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو ابھی تو ہم نے کھایا نہیں اور یہ نظر ڈالنے کے لیے آ گیا، پہلے اس کو بھگاؤ، بعد میں ہم دونوں کھائیں گے۔ شوہر بیوی کی بات کو سن کر دروازے پر پہنچا اور اس فقیر کو جو ہے بھگانے لگا، جوتا لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور گلی کے ناکے تک، گلی کے جو ہے ختم تک اس کو چھوڑ کر واپس آیا اور اپنی بیوی سے کہا دیکھا میں نے اس کو کیسا بھگایا۔ دونوں نے بیٹھ کر کھایا۔ اب وہ فقیر کی آہ جو نکلی ہوگی تو فقیر کی آہ نے اس کے شوہر کے مال کو ختم کرنا شروع کیا۔ اللہ نے جو ہے اللہ مظلوم کی آہ کو سنتے ہیں، اس لیے ہم کو حکم دیا گیا کہ ظالم مت بنو۔ اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی تم کو مار رہا ہے، کوئی تم کو پاگل کہہ رہا ہے، کوئی تمہاری برائیاں کر رہا ہے، تو تم جو ہے اس کے جیسا بننے کی کوشش مت کرو، مظلوم بن کر رہو، اس لیے کہ مظلوم کی آہ سیدھی عرش پر پہنچتی ہے اور اللہ مظلوم کی آہ کو سنتے ہیں۔ اس لیے بہو کو یہ کہا گیا کہ گھر میں جو ہے ظالم نہ بنے، ساس کو کہا گیا ظالم نہ بنے، شوہر کو کہا گیا ظالم نہ بنے، باپ کو اور ماں کو کہا گیا اپنی اولاد کے حق میں ظالم نہ بنے، اس لیے کہ ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ تو وہ فقیر جس کی آہ نکلی، اللہ نے جو ہے اس کی آہ کو سنا اور اس کے شوہر کے مال کو ختم کرنا شروع کیا۔ ساری جائیداد جب ختم ہو گئی، شوہر کی وہ حالت ہو گئی کہ گھر میں کھانے کے پھانپے، گھر میں کھانے کی تکلیف، روزانہ جو پیٹ بھر کر کھایا کرتے تھے، آج وہ وقت آ گیا کہ ایک ہی روٹی ہے اور کھانے والے دو ہیں۔ بیوی نے کہا کہ دیکھو میں تو جو ہے مال میں رہی ہوئی، میں مالدار باپ کی بیٹی، تمہارے پاس مال تھا، اس وقت تک میں تمہارے ساتھ رہی، اب مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو سکتی، تم مجھے اپنے نکاح سے جدا کر دو۔ شوہر نے اس کو جدا کر دیا۔ لڑکی پھر سے اپنے باپ کے یہاں آ گئی اور پھر سے جو ہے خوشحالی والی زندگی گزارنے لگی۔ باپ کو اپنی بیٹی کا صدمہ ہوتا ہے، باپ نے پھر سے تلاش کرنا شروع کیا کہ کوئی مالدار مل جائے، اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر دے دیں۔ پھر ایک لڑکا ملا، باپ نے جو ہے اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کر دیا، دونوں خوشحال رہنے لگے۔ تھوڑے دنوں کے بعد
پھر بیوی نے کہا کہ فلانی چیز کھانے کو جی چاہتا ہے. شوہر نے کہا بالکل جیسی آپ کی چاہت آپ لکھ کر دے دیجئے اور اسی طرح کا سودا لا کر میں دیتا ہوں، آپ اسی طرح کا کھانا بنائیے، ہم ساتھ میں بیٹھ کر کھائیں گے. پھر سے دونوں کھانے کے لیے بیٹھے. اتنے میں ایک فقیر آیا دروازے پر اور کہنے لگا او گھر والو، میں بہت بھوکا ہوں، تمہارے کھانے میں سے تھوڑا سا اللہ کے واسطے مجھے دے دو تاکہ میرے پیٹ کو سہارا مل جائے. میرے اندر چلنے کی طاقت نہیں، میرے اندر بولنے کی طاقت نہیں، اگر تمہارے یہاں سے تھوڑا کھانا ملے گا میرے بدن میں طاقت آئے گی، میں بول سکوں گا، میں چل سکوں گا. اے گھر والو اللہ کے واسطے تھوڑا سا دے دو. بیوی نے اپنے شوہر سے کہا دیکھو ابھی تو ہم نے کھایا نہیں اور یہ نظر ڈالنے کے لیے آ گیا، جاؤ اس فقیر کو دروازے سے بھگاؤ، جب تک یہ فقیر بھاگے گا نہیں وہاں تک میں کھاؤں گی نہیں. شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری پیاری بیوی تو بھی اپنا لقمہ نیچے رکھ دے، میں بھی اپنا لقمہ نیچے رکھتا ہوں، پہلے وہ فقیر کھائے گا اور بعد میں ہم دونوں کھائیں گے. بیوی کچن میں چلی گئی، کھانا نکال کر دینے لگی. شوہر نے جو ہے اس فقیر سے کہا کہ آپ اطمینان سے کھائیے، پیٹ بھر کر کھائیے. بیوی جو ہے وہاں رو رہی تھی. شوہر یہ سمجھا کہ میں نے اس کا کہنا نہیں مانا اس لیے رو رہی ہے، بعد میں اس کو منا لوں گا. جب وہ فقیر کھا کر گھر سے باہر جانے لگا تو بیوی کے رونے کی آواز اور بڑھ رہی تھی. شوہر نے کہا کہ کوئی بات نہیں، دیکھو ابھی تو الحمدللہ اتنا سارا کھانا بچا ہوا ہے، اگر گھٹ بھی جائے گا تو اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، پھر سے میں لے کر آؤں گا، پھر سے ہم پکا کر کھائیں گے. بیوی جو ہے خاموش نہیں ہو رہی تھی. شوہر نے کہا کہ چلو کھانے کے لیے بیٹھ جاؤ. بیوی نے کہا میں نہیں کھاتی. شوہر نے کہا کہ کھا لو، میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں. بیوی کہنے لگی کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گی. شوہر نے کہا بات کیا ہے؟ کہا بات دوسری ہے، میں اس پر نہیں رو رہی کہ آپ نے پہلے فقیر کو کھلایا، میں دوسری بات پر رو رہی ہوں. شوہر نے کہا کہ میں بھی قسم کھاتا ہوں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو مجھے وہ بات بتا نہ دے کہ وہ کیا بات ہے. بیوی کہنے لگی کہ ابھی جو دروازے پر فقیر آیا تھا اور جس کو آپ نے دسترخوان پر کھانے کے لیے بٹھایا یہ میرا اگلا شوہر تھا. کتنا مالوں میں رہا ہوا اور کتنا جو ہے خوشحالی کی زندگی گزارا ہوا، آج اس کی یہ حالت کہ دروازے دروازے بھیک مانگ رہا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. یہ اپنے وقت کا سیٹھ تھا، لوگ اس کی عزت کیا کرتے تھے، یہ آتا تھا لوگ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور آج اس کی یہ حالت. یہ دیکھ کر میں رو پڑی. تو شوہر نے کہا تو بھی سن لے، پہلی مرتبہ تمہارے دروازے پر جو فقیر آیا تھا وہ میں تھا. جب تیرے شوہر نے مجھے بھگایا اور گلی کے کنارے تک مجھے چھوڑ کر آیا اس وقت میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور میں نے کہا اے اللہ اس کی دولت بھی مجھے دے دے اور اس کی بیوی بھی میرے نکاح میں دے دے. اللہ نے جو ہے تجھے بھی میرے نکاح میں دے دیا. تو میری ماں اور بہنوں، مظلوم کی آہ کھالی نہیں جاتی. ہمارے دروازے پر آنے والا کبھی یتیم بچہ بھی ہوتا ہے، کبھی بیوہ عورت بھی ہوتی ہے، نہ معلوم اس کے سر پر کتنے صدموں کے پہاڑ ہوں گے، نہ معلوم اس کی راتیں کیسے کٹتی ہوگی. عید رمضان المبارک شروع ہو چکا، وہ بیوہ ماں اپنی جو ہے بچے کے لیے کتنی تڑپتی ہوگی کہ پہلا روزہ میرا بچہ رکھے گا، اس کی افطاری کا میرے پاس کیا انتظام ہے، کھجور جیسا انتظام میرے پاس نہیں، میں اپنے بچے کو افطاری کیسے کراؤں گی. پڑوس کے گھر میں سے جب کھانے کی خوشبو آئے گی اور میرا بچہ مجھ سے پوچھے گا کہ امی جان اب تو مسجد میں بھی افطاری نہیں ہو رہی، میں کہاں جا کر افطاری کروں گا. اس وقت ماں سوچتی ہے کہ اپنے پیارے بیٹے کو، اپنے لال کو، اپنی چھوٹی سی ننھی سی بیٹی کو جو دسترخوان پر بیٹھ کر انتظار کرتی ہے کہ ابھی امی آئے گی اور میرے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرے گی. لیکن ماں جو ہے اپنے بچوں سے کہتی ہے پیارے بچوں افطاری کا وقت ہے، اپنے رب سے مانگو، رب دینے والا ہے. تمہارے ابا کو اللہ ہی دیتا تھا اور تمہارے ابا اب دنیا سے چلے گئے، ہم کو پالنے والا اللہ ہے.
تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، ہمارے دروازے پر آنے والی کبھی بیوہ بھی ہوتی ہے، جب ہم اس کو دھتکارتے ہیں، جب ہم اس کو دھکے دیتے ہیں، اس کے دل پر کیا بیتتی ہوگی کہ جب تک میرا شوہر تھا میری یہ نوبت نہیں آئی، مجھے کبھی کسی کے دروازے پر جانا نہیں پڑا۔ آج میں اپنے بچوں کے لیے ذلیل ہو رہی ہوں، دروازے دروازے گھوم رہی ہوں، اور مجھے عجیب عجیب طرح کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ اے اللہ میرے دن کو پلٹا دے۔ وہ ماں اور وہ بیوہ عورت اپنی جو ہے اللہ سے فریاد کرتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آنے والا بچہ یتیم بھی ہوتا ہے کہ جب ماں تھک ہار کر گھر پر آ کر بیٹھتی ہے اور کہتی ہے پیارے بچوں، لوگوں کے برتن مانجا کرتی تھی، لوگوں کے گھر میں جھاڑو اور پوچھا کیا کرتی تھی، وہاں سے کچھ کھانا ملتا تھا تو میں تمہارے دسترخوان پر لا کر رکھ دیتی تھی، اور پیارے بچوں تم کو معلوم ہے کہ تمہاری ماں تم کو پہلے کھلایا کرتی تھی اور تمہارا بچا ہوا کھانا کھایا کرتی تھی۔ آج وہ وقت ہے کہ باہر جو ہے لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، لوگوں کے گھر پر کام کرنے کے لیے جا نہیں سکتے، اور جب لوگوں کے گھر پر کام کرنے نہیں جا سکتے تو پیارے بچوں میں کھانا بھی نہیں لا سکتی۔ اب وہ یتیم بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے میری ماں ہمت رکھ، میں جو ہے باہر نکلتا ہوں اور لوگوں کے دروازے پر اب میں جاتا ہوں۔ وہ یتیم بچہ آتا ہے ہمارے دروازے پر اور دستک دیتا ہے اور یہ کہتا ہے وہ گھر والوں، میرا باپ تھا اس وقت تک تو میں اپنے گھر میں افطاری کیا کرتا تھا، میری ماں جب تک لوگوں کے گھروں کا کام کیا کرتی تھی اس وقت تک میں اپنے گھر میں افطار کیا کرتا تھا۔ او گھر والوں، اتنا سہارا ہم کو دے دو کہ ہم افطاری کر سکیں اور سحری کر سکیں۔ اگر وہ یتیم کی آہ نکل گئی اور اس یتیم کو ہم نے دھکا دے دیا، قرآن کریم کی آیت فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اس کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یتیم کو دھکا دینا یہ مومنوں کا کام نہیں، یہ تو کافروں کا کام ہے۔ مومن کی شان نہیں کہ کسی یتیم کو جو ہے دھکا دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو معلوم نہیں کہ آج اللہ نے مجھے دینے والا بنایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والا وہ وقت آئے کہ میں لوگوں کے دروازے پر کھڑا ہوں، میری اولاد لوگوں کے دروازے پر کھڑی ہو۔ اس سے پہلے مجھے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا، سخاوت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں سب سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ ویسے عام دنوں میں بھی آپ سخی، لیکن رمضان میں اپنی سخاوت کو اور بڑھا دیا کرتے تھے۔ ہمارے پڑوس میں رہنے والا جو روزانہ کما کر کھایا کرتا تھا، بیچارہ رکشہ چلایا کرتا تھا، اب آج اس کی رکشہ بند پڑی ہے۔ ہمارے گھر میں ہم نے کھانا بنایا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ اپنے گھر سے تھوڑا سا کھانا زیادہ بنا کر پڑوس میں بھی بھیجا کریں۔ ان کے بچوں کو جب ہمارے گھر کے کھانے کی خوشبوئیں جائے گی، وہ بیچارے عزت دار ہیں، مانگنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے، وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے کہ آج ہم نے افطاری میں کیا کھایا اور سحری میں کیا کھایا۔ اس لیے قرآن کریم نے تاکید کی کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرو کہ جو بیچارے اپنے عزت کے مارے کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، ایسے مستحقین کو تلاش کر کر ان تک جو ہے زکوٰۃ کا مال پہنچاؤ۔ تو قرآن کریم نے اس کی جو ہے اس کے سلسلے میں فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ انشاءاللہ آئندہ کل تراویح میں ہم یہ آیت سنیں گے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو روک رکھا ہے کمانے سے اور دین کے کاموں میں اپنے آپ کو لگا دیا، اللہ کی دین کے کاموں میں اپنے آپ کو لگا دیا، جس کی وجہ سے کمانے کا وقت نہیں مل رہا، اور یہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ اس سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے مالدار ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن اس کی پیشانی، اس کا چلنا پھرنا، اس کا رنج اور غم یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ بیچارہ پریشان ہے، کبھی جو ہے بیوی کی لائن سے پریشان، کبھی اولاد کی لائن سے پریشان، لیکن کسی کو کچھ کہتا نہیں اپنی عزت کو بچانے کے لیے۔ تو قرآن کہتا ہے ایسے آدمیوں کو تلاش کر کر ان تک مال پہنچاؤ، اور ان کی صفت بیان کی لا یسألون الناس الحافا۔ ایک مرتبہ وہ اگر ضرورت کے درجے میں کسی سے کہہ دیتے ہیں پھر اس کے بعد پیچھا نہیں پکڑتے اور جو ہے بار بار اپنی بات یاد نہیں دلاتے کہ کیا ہوا، میرا کام ہوا کہ نہیں، کیا ہوا، میرا کام ہوا کہ نہیں۔
ایسے آدمیوں کو جو ہے تلاش کرنا چاہیے کہ جو لوگوں کا پیچھا نہیں کرتے، ایک مرتبہ اپنی ضرورت کا اظہار کر دیتے ہیں۔ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو قرآن کریم نے یہ تعلیم دی کہ ہم جو ہے زکوٰۃ کے مستحقین کو تلاش کریں۔ بڑے جو ہے مبارکباد ہے وہ نوجوان جو ہمارے محلوں میں لوگوں کی خدمت کے لیے نہ دین دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، اور اپنے جو ہے قیمتی وقت کو خدمتوں کے اندر گزار رہے ہیں۔ اور کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے اوقات کو صحیح طریقے سے وصول کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت اتنی اہتمام کے ساتھ کر رہے ہیں کہ روزانہ جو ہے پتہ چلتا ہے کہ آج جو ہے 100 قرآن ختم ہوئے، آج 50 ختم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو ہمت عطا فرمائے، اور جو ہمارے نوجوان اس خدمت کے کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ استقامت نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس سے پہلے کہ مجھے نہ اپنا وقت معلوم ہے نہ ہم میں سے کسی کو اپنا وقت معلوم ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی عدل بدل ہوتی رہتی ہے۔ آج کا مالدار کل کا غریب، آج کا غریب کل کا مالدار، آج کا جو ہے کروڑ پتی کل کا روڈ پتی، آج کا کروڑ پتی کل کا فقیر۔ کسی کو جو ہے اپنے حال معلوم نہیں کہ نہ معلوم آنے والا وقت میری تقدیر کیا لکھی ہوئی ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ تو آج سے اگر ہم جو ہے دینے والے بنیں گے، اپنے بچوں کو بھی سخاوت کی عادت ڈالیں گے کہ پیارے بچوں، تمہارے ہاتھ میں اگر ایک پھل ہے اور پڑوس کا بچہ تمہارے پاس کھیلنے کے لیے آیا ہے تو تم اس پھل میں سے اس بچے کو بھی دیا کرو۔ اپنے بچوں کو بچپن سے سخاوت کی عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی ہم کو روزی سے محروم نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت دنیا میں بھی عزت سے نوازیں گے اور آخرت کے اندر بھی عزت سے نوازیں گے۔ دنیا میں بھی سربلندی عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی سربلندی عطا فرمائیں گے۔ آج ہم نے کسی کے رونے کو، کسی کے آنسو پوچھے ہیں تو کل ہمارے آنسو پوچھے جائیں گے۔ آج ہم نے کسی کو ہنسانے کی کوشش کی ہے، کل ہم کو ہنسانے کی کوشش کی جائے گی۔ آج اگر ہم کسی کی مدد کریں گے کل ہماری مدد کی جائے گی۔ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم جو ہے رمضان المبارک میں زکوٰۃ کا جو ہے مال نکالتے ہیں، تو اس سلسلے میں چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ رواج نہیں، تو یہ رواج ڈالنا ہے کہ مال کا ایک حصہ ہم اس طرح سے نکال کے رکھیں کہ مستحقین کو تلاش کر ان کے گھر تک جو ہے ہم مال کو پہنچائے، تاکہ جو ہے کوئی غریب کی، کوئی جو ہے بے سہارا کی دل سے دعا نکل جائے، اس کی دعا جو ہے عرش پر پہنچے گی اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری تقدیروں کو بدلیں گے۔ حق تبارک و تعالیٰ مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک و نتوب الیک و نصلی علی رسولک النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے۔ مولا کریم آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجئے۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، مولا کریم آپ تو علیم ہیں، بصیر ہیں۔ مولا کریم آپ سب کی حالتوں کو جانتے ہیں کہ کس کی رات کیسے گزرتی ہے، کس کا دن کیسے نکلتا ہے، اور کس طریقے سے اپنے روزمرہ جو ہے دن کو گزار رہا ہے۔ مولا کریم سب کی تکلیفوں کو دور فرما دیجئے، اس بیماری کو ہمارے ملک سے خیریت اور عافیت کے ساتھ دور فرما دیجئے۔ جتنے لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم آپ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ مولا کریم ہم تو گنہگار قصوروار، آپ نے ہم سب کو یہ ماہ مبارک نصیب فرمایا،
مولا کریم اس ماہ مبارک کی قدردانی نصیب فرما دیجئے، اس ماہ مبارک کی ایک ایک گھڑی کو وصول کرنے والا بنا دیجئے، گناہوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما لیجئے، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما لیجئے، نمازوں کا اہتمام نصیب فرما دیجئے، ذکر و اذکار کا اہتمام نصیب فرما دیجئے، کلام پاک کی تلاوت کا اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم کسی چیز کے لائق نہیں تھے، آپ نے کسی کے دل میں ڈالا، اس نے ہم کو پانی پلایا، کسی نے کھجور کھلائی، کسی نے چائے پلائی۔ مولا کریم ہم تو گناہوں سے بھرے ہوئے، آپ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی اور لوگ ہماری خدمت کے لیے کھڑے ہوئے۔ مولا کریم جنہوں نے ہم پر احسانات کیے سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے مقبول بھائی ڈاکٹر کا پوترا جو بیچارہ کھجلی کی تکلیف سے پریشان ہے، مولا کریم اس معصوم بچے پر رحم فرما دیجئے، اس کو شفا عطا فرما دیجئے، اس کو صحت عافیت تندرستی عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم اس کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ مولا کریم اسی طرح سے جتنے بچے ہاسپٹلوں میں ہیں، اپنے اپنے گھروں میں بیمار ہیں، مولا کریم سب کو اپنے خزانے سے شفا عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم جو بڑی عمر کے ہو چکے، جو جانا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن کھڑے نہیں ہو سکتے، مولا کریم سب کو عبادت کا پورا پورا ثواب عطا فرما دیجئے۔ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو محض اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما لیجئے۔ ہمارے مشائخ کی، ہمارے شیخ کی عمر میں برکت عطا فرما دیجئے، ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم فرما دیجئے، ان کو خوب صحت عافیت طاقت قوت تندرستی عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ان کے فیوض سے ہم سب کو مستفیض فرما دیجئے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم بولنے میں کچھ بھی کوتاہی غلطی ہوئی اپنے فضل اور کرم سے معاف فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔